قطر کا رول ایز اے میڈیٹر اور عرب اسلامک سمٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اور اسرائیل کو کیا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ قطر کے حوالے سے مغربی میڈیا کیا لکھ رہا ہے اور قطر کیا کہہ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ خبریں دیکھی ہیں کہ قطر ایز اے جو میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کے مطابق دونوں سائیڈز مذاکرات کو لے کر سیریس نہیں ہیں اور کوئی بھی امپلیمنٹیبل سولوشن نہیں نکالنا چاہ رہی، لہٰذا اس رول سے ہم باہر ہونا چاہتے ہیں۔ قطر کے مطابق دونوں سائیڈز کنسٹرکٹیولی انگیج کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا اب ان ٹاکس کو میڈیٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حماس اور اسرائیل کے حوالے سے دو بڑے میڈیٹر اس ریجن میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ایک قطر اور دوسرا ایجپٹ۔ حماس کا پولیٹیکل آفس 2012 سے قطر کے اندر ایکٹیو ہے اور اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کے لیے قطر ہی آتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح اسرائیل نے اسیسینیٹ کیا ہے غزہ اور ایران کے اندر۔ یحییٰ سنوار کو غزہ کے اندر ایک بیٹل کے دوران ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر نئے پریزیڈنٹ کی حلف برداری کی تقریب کے بعد۔ اسرائیل نے پوری دنیا کو اس سے پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ حماس کی لیڈرشپ جہاں بھی جائے گی ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ ممالک کو پیغامات دینے کی کوشش کی تھی، جس میں قطر اور ترکی بھی شامل تھے۔ اور اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ قطر کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ڈلوایا گیا ہے امریکہ بادر کی جانب سے۔ قطر کو یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ملک بدر کر دیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح پوری دنیا کا جو مغربی میڈیا ہے، جس پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں ان کی رپورٹنگ کے حوالے سے، انہوں نے کیسی ہیڈ لائنز استعمال کی کہ حماس کی لیڈرشپ کو قطر نے کک آؤٹ کر دیا ہے، ان کو نکال باہر کیا ہے، دہشت گردوں کو نکال دیا ہے، اس طرح کی انہوں نے ہیڈنگز لگائیں۔ جبکہ اس کے بعد میں نے ٹائمز آف انڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے قطری گورنمنٹ کے ایک سپوکس پرسن سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ مغربی میڈیا میں جو رپورٹس چھپ رہی ہیں حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو قطر میں ان کی موجودگی ہے ان میں کوئی صداقت نہیں اور مغربی میڈیا کی رپورٹس ان ایکوریٹ ہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ قطر نے میڈیٹر کا رول ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے ڈیفرنٹ پارٹیز کی نان سیریس اپروچ کی وجہ سے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ حماس کو انہوں نے قطر سے نکال دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حماس کی لیڈرشپ کے آفیسز قطر کے ساتھ ساتھ ٹرکی میں بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے ٹرکی کے حوالے سے خبر آئی تھی آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہ اردگان ان کو نکال رہے ہیں، لیکن بعد میں جب پوری دنیا کے میڈیا پر یہ رپورٹ ہوا کہ اردگان ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اردگان نے فوراً کلیریفیکیشن دی کہ نہیں، حماس والے ہمارے لیے بھائیوں کی طرح ہیں اور فلسطین کی ریزسٹنس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ مغربی میڈیا نے حماس کی لیڈرشپ کی قطر میں موجودگی کو اس طرح بھی کور کیا ہے کہ انہوں نے حماس کو یہ آفر دیا ہے کہ جب دوبارہ بات چیت سٹارٹ ہوگی تو آپ اپنے آفیسز میں دوبارہ آ سکتے ہیں، دوبارہ ان آفیسز کو ری اوپن کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا، کہ حماس کی لیڈرشپ کو نکالنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیل نے جو ان کے 2 ٹاپ لیڈرز کو اسیسینیٹ کیا ہے حماس کے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی حماس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو مینج کرنے میں حماس کو کچھ مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ان کے جو گراؤنڈ آپریشنز ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیلی ہاسٹیجز ابھی تک ان کی حراست میں موجود ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ابھی تک جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کامیاب ہو سکا۔ حماس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ کے علاقے سے نکل جائیں اور ایک پرماننٹ سیز فائر کا اعلان کریں، جبکہ نیتنیاہو کے ایسے کوئی پلانز نہیں ہیں۔ نیتنیاہو اور اسرائیلی حکومت کا یہ ایک موقف ہے کہ جب تک حماس کا ٹوٹل خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے، اور اس وجہ سے رپورٹڈلی اب قطر پر تھوڑا سا وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کی لیڈرشپ کو باہر نکال دیں۔ قطر ایک بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، ان کی جو نیگوسیشن کیپیبلٹی ہے، جو ان کی معاہدے کروانے کی کیپیبلٹی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ طالبان کے ساتھ امریکہ 20 سال لڑا تھا اور 2020 میں امریکہ کے ساتھ جب طالبان کا فائنل ایگریمنٹ ہوا
تو 8 سال سے تقریباً مذاکرات چل رہے تھے امریکنز کے ساتھ طالبان کے، اور اس میں دوحہ ہی اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، اور قطری حکومت جو اپنی ڈپلومیسی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، اور اس معاملے میں بھی اتنے کروشل معاملے میں بھی انہوں نے اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ دکھائی ہیں، اور ایک دو جگہ پر حماس اور اسرائیل کے درمیان چھوٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے ہاسٹیج ریلیز کے حوالے سے، اور اس میں بھی قطر کا ایک اہم کردار تھا۔ لیکن اب قطر دیکھ رہے کہ جنگ بندی کی طرف یہ آ ہی نہیں رہے، اور نو ڈاؤٹ ایک دباؤ بھی ہے امریکہ بہادر کی طرف سے، تو قطر اس وقت شاید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ جس طرح اسرائیل نے ریلنٹلیسلی دوسرے کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے جہاں پر حزب اللہ اور حماس کی لیڈرشپ ہے، تو شاید قطر کو یہ کوئی پیغام دیا گیا ہو کہ اگر آپ کے ملک میں ان کی موجودگی رہی تو ہم ان کو آپ کے ملک میں نشانہ بنا سکتے ہیں، تو وہ قطر کے لیے ایک بہت بڑی جگ ہسائی ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے قطر اس حوالے سے آپشنز ایکسپلور کر رہا ہو، لیکن ابھی تک ان لائک دی ویسٹرن میڈیا رپورٹنگ یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو باہر جانے کا کہا ہے یا نہیں کہا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ریجن میں قطر اور یو اے ای کی ایک رائیولری بھی ہے۔ ایز اے میڈیٹر یو اے ای بھی اپنے آپ کو ایک اہم پلیئر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، ٹاپ میڈیٹر کے طور پر، جیسے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے طالبان کے کریڈینشلز ایکسیپٹ کیے ہیں، حقانی کا بندہ انہوں نے امبیسڈر تعینات کیا ہے یو اے ای میں۔ اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ یو اے ای اور قطر کا ایک مقابلہ لگا رہتا ہے کہ کون بیسٹ میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے۔ قطر کا ہمیں پتہ ہے جیسے افغانستان اور فلسطین کے مسئلے پر کھل کر سامنے آتا ہے، اس طرح یو اے ای کی بات کریں تو یو اے ای اب افغانستان میں اپنا رول دیکھ رہا ہے۔ یو اے ای کئی افریقن کنٹریز کے مسائل بھی حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس اپرچونٹی کو، یہ خلا جو ایک بن رہا ہے قطر کی طرف سے، قطر نے جو اب معذرت کر لی ہے ایز اے میڈیٹر، یو اے ای اس رول کو اپنا سکتا ہے، اور اس وقت یو اے ای اسرائیل کے بھی زیادہ قریب ہے، اور یو اے ای کے علاوہ یہ جو باقی عرب لیڈرز ہیں وہ بھی اس معاملے کو کافی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور کافی غور و فکر کر رہے ہیں۔ ابھی عرب اسلامک سمٹ ہوئی ہے، اس میں بھی سارے عرب ممالک نے کنسنسس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے جلد از جلد، اور ایون یہ یو اے ای نے بھی کہا ہے، سعودی عرب نے بھی کہا ہے، محمد بن سلمان نے کھل کر اپنا موقف پیش کیا ہے، لیکن اس میں کوئی امپلیمنٹیبل ایکشن نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کنکریٹ چیز ہو جس میں یہ اپنی باتوں کو منوا سکیں۔ فار ایگزامپل یہ بات ہوتی ہے جیسے یہ عرب ممالک ہیں، یہ ٹرکی وغیرہ ہے، یہ بہت سی ٹریڈ ہے ان کی اسرائیل کے ساتھ، بہت سی آئل سپلائیز ہیں، وہ یہ بند کرنے کی بات نہیں کرتے، مطلب کوئی ایسے ایکشنز جیسے کچھ ممالک نے لیے ہیں، ساؤتھ افریقہ نے لیے ہیں، اسپین نے لیے ہیں، کچھ ملکوں نے کنکریٹ ایکشنز لیے ہیں کہ جب تک ان کی ریلنٹلیس کیمپین ختم نہیں ہو جاتی غزہ کے اندر، ہم ان کے ساتھ تعلقات کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن عرب ممالک کی بات کریں تو ان کے ویسے تعلقات، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آ رہا، منہ زبانی کافی حد تک تنقید کر لیتے ہیں اسرائیل پر۔ حماس نے بھی یہ عرب اسلامک سمٹ سے پہلے عرب لیڈرز کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ یہ یروشلم کا جو سٹی ہے اس کی اونرشپ لی جائے، جو کہ دن بدن اسرائیلی تسلط کے انڈر آ رہی ہے۔ عرب اسلامک سمٹ کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی اسرائیل کی جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں فلسطین کے اندر، اس حوالے سے کھل کر تنقید کی گئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا باتوں کی حد تک۔ اس سٹیٹمنٹ میں اسرائیل کی ایسٹ یروشلم میں جو گرپ ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے، اور یروشلم کو کہا گیا ہے کہ یہ ایٹرنل کیپٹل ہے فلسطینین ٹیریٹریز کا۔ اور اس سٹیٹمنٹ میں عرب لیڈرز نے کہا ہے کہ فلسطین کی جو ساری ٹیریٹریز ہیں ان کو یونیفائی کیا جائے، اس میں آکوپائڈ ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور ایسٹ یروشلم، ان سب کو فلسطینی ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی سوورن سٹیٹ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق 1967 کی لائنز کے حساب سے جو بارڈرز ڈیفائن ہوئے تھے ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ We reaffirm the full sovereignty of the state of Palestine over occupied East Jerusalem, the eternal capital of Palestine, and reject any Israeli decisions or measures aimed at Judaizing it and consolidation its colonial occupation of the city. اس عرب اسلامک سمٹ میں مسلم دنیا کے پرومیننٹ نام موجود تھے، اس میں قطر کے امیر موجود تھے، محمد بن سلمان تھے، ٹرکش پریزیڈنٹ اردگان تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، نائجیریا کے پریزیڈنٹ تھے، ایران کے نئے پریزیڈنٹ مسعود پزشکین خود تو وہاں نہیں تھے، لیکن ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ محمد رضا عارف وہاں پر موجود تھے۔
اور ان سب نے یک زبان ہو کر اسرائیل کی بربریت کو کنڈیم کیا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق عرب اسلامک سمٹ میں جو لیڈران موجود تھے اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ سب ٹرمپ کو ذہن میں رکھ کر کی گئی ہے، یعنی وہ نیکسٹ US کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو ہم مسلم ممالک کٹھے ہیں۔ اس میں 57 ممبرز ہیں OIC کے اور 22 ممبر ہیں عرب لیگ کے۔ ان سب نے ایک یونٹی کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے اور اسرائیل کے حوالے سے اپنے جو تحفظات ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب عرب لیڈر سے بات چیت کرنے آئیں تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے ان کے کیا تحفظات ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو تو تسلیم کرنے والا تھا سعودی عرب پچھلے سال جب یہ مسئلہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ فریش وار، یہ تو بڑی پرانی جنگ ہے، لیکن یہ جو نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے پچھلے سال 7 اکتوبر کے بعد، سعودی عرب تیار تھا، لیکن اسرائیل کے ایکشنز کی وجہ سے سعودی عرب اب سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان حالات میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ UAE وغیرہ نے تو پہلے ہی کر لیا تھا ابراہم اکارڈز کے تحت، وہ بھی ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ صرف اسرائیلی لابی مضبوط نہیں ہے امریکہ میں، دنیا میں بہت سی اور لابیز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، جو جتنا زیادہ پیسہ پھینکتا ہے اس کی اتنی زیادہ سے ہوتی ہے، اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، یعنی پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اسرائیلی لابی کو تو ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں، عربز کی بھی ایک بہت سٹرونگ لابی ہے اور عربز کی لابنگ کے علاوہ وہاں پر انویسٹمنٹس بھی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ عرب کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے بہت خیال رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میں ایک سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا جس میں وہ اسرائیل کی بھی سائیڈ لے رہے تھے اور عرب کنٹریز کی بھی سائیڈ لے رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان سے تیل کا کاروبار کرنا ہے، ان سے اسلحے کا کاروبار کرنا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم یہ آئے تھے تو محمد بن سلمان کو بہت زیادہ اسلحہ بیچا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وی آر سیلنگ آور بیوٹیفل اکوپمنٹ ٹو آور عرب لیڈرز، عرب برادرز، تو اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو ان کے ذہن میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی ہیں اور وہ ان کے پاس بھی تیل ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، تو وہ کیا سوچتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی دیکھیں نا US الیکشنز میں جو مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے بائیڈن کی سپورٹ سے ہاتھ کھینچا، تو کیا حال ہوا بائیڈن کا؟ بائیڈن الیکشن ہار گئے، بائیڈن کی جو ٹیم تھی، ہیرس تھی، کیملا ہیرس، وہ ہار گئے الیکشنز کیونکہ بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اور عربز نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں، یہ ٹرمپ کو بھی پتہ ہوگی کہ کیا ان کی امپورٹنس ہے۔ تو جہاں پر انہوں نے اسرائیلی لابی اور اسرائیل کو دیکھنا ہے وہاں پر انہوں نے عربز کو بھی دیکھنا ہے، عربز کی بھی بات سننی ہے۔ تو یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہوا ہے عرب لیڈرز کا، یہ ٹرمپ کو بھی ایک پیغام گیا ہے کہ امریکہ بہادر اس بگڑے ہوئے بچے کو سنبھال لے، اور ویسے بھی اس پورے ریجن میں زیادہ تر ممالک ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے تو اکنامک پلانز ہیں، سعودی عرب نہیں چاہتا کہ اس خطے میں کوئی آگ لگی ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ ہی ریڈ سی ہے، وہاں پر حوثیز کا معاملہ ہے، اور پھر جارڈن ہے، جارڈن کے ساتھ اسرائیل ہے، فلسطین ہے، تو یہ سارے معاملات سعودی عرب نے بھی دیکھنے ہیں اور سعودی عرب کو بھی فکر ہے کہ اس خطے میں جو جنگ کی سچویشن ہے وہ ایکسپینڈ نہ ہو، تو انہوں نے ٹرمپ کو پیغام دینا ہے کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرواؤ، اور ٹرمپ کے ذہن میں بھی یہی ہے، ڈی ایسکیلیشن۔ تو آگے آنے والے دنوں میں نتن یاہو کو بھی چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے۔ UAE اور سعودی عرب اس حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، جب قطر بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو UAE کے پاس بھی اس وقت ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے دوست اسرائیل کو منائیں، اور جو ابراہم اکارڈز کے تحت انہوں نے بات چیت کی تھی اسرائیل کے ساتھ، ان کو تسلیم کیا تھا، تو ٹرمپ کے ساتھ مل کر، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں UAE بہت کچھ گین کر سکتا ہے۔ UAE، سعودی عرب جب اپنا یہ کردار ادا کریں گے، ان کی سٹرونگ لابیز ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے لنکس ہیں، یہ کام کروا سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک بڑا زبردست موقع ہے سعودی عرب کے پاس۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں سعودی عرب اور UAE ٹرمپ کے ساتھ مل کر فلسطین کی اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں نتن یاہو اور اسرائیل ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔